زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے داستان میری، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے داستان میری، میں ہی سو گئی داستان کہتے کہتے۔ آج ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت، بہت پیاری سی، نام ہے عائشہ عارف۔ اس کی ویڈیو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، بالکل یہ تو نہیں لگتا کہ وہ خودکشی کرنے والی ہے، اپنی اس نعمت کو، اپنی اس زندگی کو وہ ختم کرنے والی ہے۔ بہت پیاری مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہے، بہت پیاری باتیں کرتی ہے اور پھر وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ نام عائشہ عارف، خودکشی کرتی ہے گجرات میں، سابرمتی ندی میں کود کر وہ اپنی جان ختم کر دیتی ہے۔ وہ ملت کی امانت تھی، وہ ہماری بہن تھی، وہ ہماری بیٹی تھی، جس کی جان لینے میں ہمارے سماج نے بہت رول ادا کیا، بہت اہم رول ادا کیا۔ عائشہ عارف کی غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی سی کہ وہ اپنے خاوند سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اس کی غلطی کیا تھی کہ وہ عارف نام کے ایک ایسے انسان کی گلکیں نہیں بھر پا رہی تھی جو اس کو روز بھرنی تھی۔ عارف نہایتی لالچی آدمی، نہایتی ایسا آدمی جو تمام کی تمام اپنی امیدیں، اپنی ڈیمانڈ، اپنی نیڈ سسرال کے پیسوں سے پوری کرتا تھا۔ وہ رنگین کفن پہن کے چلتا تھا، وہ بھی سسرال کا ہوتا تھا۔ مسلسل جہیز کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے عائشہ کے والدین تھک چکے تھے، عائشہ تھک چکی تھی۔ ان کے پاس نہیں تھا اور پیسہ کہ وہ عارف کی گلکیں بھر دیتے، اس کے حریص پن کو، اس کی طبیعت کو وہ بھر دیتے۔ عائشہ عارف کا ویڈیو آپ دیکھیے، بہت پیارا ویڈیو ہے، لیکن لاسٹ میں جب وہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے جنت بھی ملے گی، وہاں پر دل ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پر دل ڈوبنے لگتا ہے کہ نہیں عائشہ مت جاؤ۔ کاش عائشہ تم ایک بار مجھ سے کانٹیکٹ کرتی، صرف ایک بار ایمن رضوی سے ملنے کی کوشش کرتی، میں تمہیں بتاتی کہ زندگی کی طرف کون سے راستے جاتے ہیں۔ تم نے ایک ناقدرے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، ایک ایسے شخص کے لیے، ایک ایسے لالچی انسان کے لیے تم نے انمول زندگی قربان کر دی۔ عائشہ تم تو ملت کی امانت تھیں، تمہارا نام کتنا خوبصورت تھا عائشہ، تم نے اس لالچی کے لیے زندگی قربان کر دی۔ کاش ایک بار تم مجھ سے ملتی، میں تمہیں لے کر آتی زندگی کی طرف، میں بتاتی عارف کو کہ ہوتا کیا ہے اسلام، میں بتاتی عارف کو کہ جہیز کتنی بڑی لعنت ہے۔ یہ وہی جہیز ہے جو ہمارے کلچر میں نہیں تھا، ہمارے اسلام میں نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں نے سب سے زیادہ اس کو اپنا لیا۔ اور آج ہمارے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، کیونکہ جب لڑکے نام کی مخلوق کی منڈی سجانے لڑکے کے والدین مارکیٹ میں اترتے ہیں تو ان کا ریٹ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی ایجوکیٹڈ ہو، لڑکی امیر ہو، لڑکی کا خاندان ایسا ہو جو مسلسل لگاتار ہماری 7 پشتوں کو بھرتا رہے۔ کیوں بھائی؟ جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا خدا، ہمارا اسلام، ہمارا کلام پاک، ہمارے میسنجر آف اسلام اس والی بات کو کبھی کہتے سنے ہی نہیں گئے کہ آپ جہیز دیجئے، پھر یہ لوگ کون سے ہیں جو جہیز مانگتے ہیں؟ کون ہیں یہ بھیڑیے درندے جو مسلمان سماج کو سیندھ لگا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ ارے سعودی اٹھا کر دیکھیے، سعودی میں کون ماں باپ ہے لڑکی کے والدین جو جہیز دیتے نہیں دیتے؟ اور کہیں دور نہیں تو ایران جائیے، ایران میں لڑکی جب پیدا ہوتی ہے اور اس کا نکاح ہوتا ہے، نکاح ہوتے ہی تمام ذمہ داری وہاں لڑکے کی ہو جاتی ہے۔ وہاں پر جب لڑکا شادی کرتا ہے، پہلے مکان سیٹ کرتا ہے، فرنیچر سیٹ کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ رخصتی کرا کر لے کر جاتا ہے۔
تو پھر یہ جہیز کہاں سے آیا؟ یہ سارا کا سارا جو یہ آپ نے سسٹم خراب کرا ہے، یہ کہاں سے کرا؟ آپ نے ہندوؤں کو اپنا لیا، آپ نے جہیز پرتا اپنا لی، اور آج یہ حال ہے کہ ہر قدم پر مسلمان لڑکی پٹ رہی ہیں، چھت رہی ہیں، جہیز کے لیے مر رہی ہیں، جل رہی ہیں یا جلائی جا رہی ہیں، یا جو بچ رہی ہیں وہ خودکشی کر کے مر رہی ہیں۔ کون سا سماج ہے یہ کون سے مسلمان ہیں آپ؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کس طرح کا ضمیر ہے تمہارا میرے ملت کے نوجوانوں کہ تم اپنی بیوی کے ڈبل بیڈ پر بیٹھ کر اس کو دیکھتے ہو، اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھاتے ہو؟ ارے جو نوجوان اپنی کمائی کا بیڈ نہیں خرید سکتا، وہ دعوے داری کرتا ہے بیٹھ کر کہ ہاں میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا، تمہارے ہر قدم پر ساتھ رہوں گا۔ ارے جو مرد اتنا بڑا مرد ہو کہ اپنے بیڈ تک کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو، بیوی کے رحم و کرم پر بیٹھ کے اس مخملی بستر پر آپ قسمیں کھاتے ہیں؟ نہیں ہیں آپ ملت کے علمدار۔ ایسے ہوتے ہیں نوجوان۔ یہ ایک لعنت ہے جہیز جو آپ کو کھا رہی ہے۔ اور ماں باپ کو دیکھیے کہ منڈی سجانے جاتے ہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی بھی چاہیے، خوبصورت بھی چاہیے، امیر بھی چاہیے، اونچے خاندان کی بھی چاہیے، 4 کوالٹی ایک لڑکی میں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، جاب کرواتے ہیں، اس کے باوجود وہ گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے، ٹرکوں میں جہیز بھی بھر کے لاتی ہے، ساری زندگی تانے تشنے سنتی ہے۔ نہیں کہتا میرا اسلام اس بات کو کہ آپ بیوی کی کمائی پر پلیں، نہیں کہتا میرا اسلام کہ آپ بیوی کی کمائی پر اپنی زندگی گزاریں، اپنی بہنوں کی زندگی گزروائیں۔ شادیاں نندوں کی ہوتی ہیں، ٹیٹوا بیوی کا دبایا جاتا ہے، جا لے کر آ تیری نند کی شادی ہے۔ اور بہت جگہ تو ایسا ہوتا ہے جناب کہ اس لڑکی کا جہیز اٹھا کر اس کی نندوں کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ سماج ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خدا ہم سے ناراض ہو گیا، بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا، پردھان منتری ہم سے ناراض ہو گیا، چیف منسٹر ہم سے ناراض ہو گیا۔ کوئی ناراض نہیں ہوا ہم سے، ہمارا خدا ناراض ہو گیا، کیونکہ ہم نے اپنے خدا کو بھول دیا، ہم نے اپنے خدا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے کلام پاک کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، ہم نے اسلام کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جو ہمیں انسان بناتا ہے، مومن کامل بناتا ہے۔ نہیں کہتا میرا کلام پاک کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کیا کرتے تھے صحابہ اکرام؟ اگر کہیں جا رہے ہوتے تھے وہی کھڑے کھڑے نکاح ہو جاتا تھا۔ کیا حکم ہے اسلام میں عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، نکاح کے لیے کہ اگر آپ کے مکان کے نیچے سے فجر کے وقت کوئی نوجوان جا رہا ہو اور آپ کے گھر میں بیٹی ہو، اگر وہ نوجوان صحیح ہو تو اس سے نکاح کر دیجئے۔ کہاں کہتا ہے میرا کلام پاک کہ 20-20 لاکھ کے ہوٹل کریے، کروڑوں کروڑوں کی شادی کریے، ساری زندگی عیدی، بقرعیدی، تہواری، چچک، یہ وہ دے دے کے آپ لڑکی کی منڈی سجائیے۔ کہاں کہتا ہے کلام پاک؟ یہ تو عائشہ عارف کی ایک مثال ہے کہ عائشہ عارف کو آپ دیکھ پائے۔ پتہ نہیں کتنی عائشہ عارف ہوتی ہوں گی جو لقمہ اجل بن جاتی ہوں گی ان جہیز کے بھیڑیوں کی وجہ سے۔ ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت؟ نہیں ہمیں دشمنوں کی ضرورت، ہمارے گھر میں خود اتنے دشمن موجود ہیں۔